نظر پڑی آپ لکھتے گئے کہ پچھلی امتوں کی ولیوں آئے پچھلی امتوں کی ولیوں یا اس امت کی ولیوں جس کو ولایت ملتی ہے علی کا توسل سے ملتی ہے یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ طبہنی صرف بادشاہ نہیں تھا وہ وقت کا ولی تھا جب ولی تھا تو پھر معرفت علی تھی تو پھر مجھے بھی تو کہنا پڑتا ہے کہ گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی گواہ مدینے کی ہر گلی ہے گواہ مدینے کی ہر جدھر گواہ مدینے اس لیے لوگوں یاد رکھو حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی مدری فرماتے ہیں کہ پوری دنیا میں ولایت کے اندر جو قطب اقطاب عالم ہے جو قطب ارشاد کمالات ہے ہر زمانے میں وہ قطب کمالات ارشاد نبی کی عالم سے ہوتا ہے کدھر سے ہوتا ہے پھر انہوں نے نام ہی دسے ناجر ہو لینا بہ جاں انہوں نے نام بتائے فرماتے ہیں علی حسن حسین زین العابدین باقر جعفر صادق موسیٰ کاظم محمد علی رضا محمد تقی علی النقی حسن العسکری حضرت پیر میرا میر میرا شہباز مقام قطب ربانی السید الشیخ عبدالقادر جیلانی حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ امام حسن عسکری کے بعد اس قطب کمالات ارشاد سے منصب پر پیر پیرا میر میرا شاپ سیدی عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ فائز اب حضرت مہدی تک کا زمانہ ہے امام مہدی تک کن کا میں تجھے پائی میں اور تجھے معذرت نام میں کسی نے تنقید نہیں کرتا پر بندہ خود بھی ذرا علم بھی دنیا لے جلے لوگ نے خود بھی پڑھا کر تذکرۃ الرشید میں موجود ہے رشید گنگوئی صاحب سے ان کا مرید پوچھتا ہے حضرت اے جڑی گال مشہور ہے کہ پیرانے پیر دا قدم سارے ولیاں تے اے گال کو ٹھیک ہے تو رشید احمد گنگوئی صاحب لکھتے ہیں وجہ ہیں بالکل ٹھیک ہے پچھلی امتوں تے قدم سے آج دے ولیاں دی قدم مجھے تذکرۃ الرشید جلد ہے کہ صفحہ 149 اشرف علی تھانی صاحب دیاں 7 کتاباں وچ کول جڑے میرے جس دل سے والے لگے ایک قدم ہے عبدالقادر جیلانی دے ایک کوئی 17 تو زیادہ جائیں انہوں نے لکھے بالکل غوث پاک تک قدم سارے ولیاں دیاں گردنا تے تو میں جان دی مان پناہ جان کی مان پاؤں فتوے کی مان پاؤں تو میں تھوڑا سا عرض کر دوں اگر عبدالقادر جیلانی 1000 سال پہلے جا کے آج ولیاں کی گردنہ دلاتاں رکھ سکتے ہیں تب عبدالقادر جیلانی دا بابا مولا علی آج اپنا ہاتھ نہیں رکھ سکتا ہے ہاتھ
ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں یا تو لکھو نہیں اور لکھتے ہو تو پھر مانو تو صحیح نہیں. اگر غوث پاک 1000 سال پہلے دنیا تو جا کے آج بھی اپنے مریداں تے ہاتھ رکھ سکتے ولیوں پہ گردنوں پہ قدم رکھ سکتے ہیں تو بتا مدینے والا تاجدار. ہم دکھیاؤں کا غمخوار، ہم بے کسوں کا سہارا، مدینے کا نبی مختار، کیا وہ اپنے غریب امتیوں کا سہارا نہیں بن سکتا ہے یار؟ جس رب نے عبدالقادر جیلانی کو طاقت دیے اسی رب نے مولا علی کو طاقت دیے، اور جس رب نے مولا علی کو طاقت دیے اسی رب نے میرے مصطفیٰ نبی کو بھی طاقت دی. اور یاد رکھو ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ دنیا میں مخلوق کے پاس جتنا بھی کمال ہے یہ سارا کمال ان کو اللہ نے دیا ہوگا ہے. کس نے دیے بولو؟ پھر بول پھر بول. اللہ کے لیے کے بغیر کسی کے پاس طاقت نہیں. پر جنے دیو بچیو جدوں اللہ دیتا ہے ہون تے منو نا پھر تسی اتھے کیا اگر تساں جال پائے ہویا کہ اتنا ہو سکتا ہے تو اتنا نہیں ہو سکتا. ایک پاسے آتے ہو رب ہے چاہے تو صحرا قطریہ کرتے گہریا کا صحرا کرتے وہ رب ہے چاہے شرق کو غرب میں بدل دے شرق کو غرب میں بدل دے وہ پہاڑ کو تحسن تو وہ رب اسیں تہیں کہتے ہیں جیڑا رب انہاں بٹیاں بوٹیاں نو سب کچھ دے سکتا ہے سمندراں وچ طاقت رکھ سکتا ہے فرشتیاں وچ پاور دے سکتا ہے جنہاں نو طاقت دے سکتا ہے وہ رب صرف نبیاں نے پاسے تو سب بھری لا کے کھلوتے ہوئے یار باقی ساری مخلوق کا کمال منا یہ رب کا کمال ہے دیا ہوا شیطان کا کمال منا یہ رب کا دیا ہوا ہے اسرائیل دی پاور منا یہ رب کا دیا ہوا ہے نبی دیواری آنی ہوتے کریج کر جاندے ہو کیوں بھائی اتھے بھی نے منو نا کہ نبی کے پاس میں جو طاقت ہے وہ رب نے علی کے پاس جو طاقت ہے وہ اللہ نے تو جو علی نبی کی شانیں بیان کرتے ہیں وہ حقیقت میں رب کی عظمتوں کو بیان کرتے ہیں. میں مرید پانچ منٹاں دی گلے میں تجھی روایت سنانی سی لیکن اسی جگہ سے گل مکان لگائیں گا تو پاہمیاں لیے پنجابی بچ چلے گا کام بیچ میں اگر اردو آگئی تو پریشان نہیں یہ تو پاہمیاں اس نے جدر اپنا محل بنایا 1000 سال کے بعد مدینہ کی مضافات میں علامہ ابن کثیر نے لکھا کہ کھنڈرات کو مسمار کیا گیا وہاں پر خدائیاں کی گئی ادھر سے 2 قبریں برآمد ہوئیں کتنیاں 2 قبریں برآمد ہوئیں وہ دونوں قبریں عورتوں کی تھیں اندر سے 2 لاشیں نکلیں بنے ہو ذرا سوچو کتنے عرصے بعد 1000 سال تو بعد مدینہ منورہ دے بچے جیڑے کھنڈرات سے جیڑے قبائیں نیری جتنی آن کے پایا ادھر سے 2 قبریں نکلیں جب ان کی کھدائی کی گئی عورتوں کی قبریں کس نے اس کا مطلب ہے جنہیں لاشیں لیتی ہیں وہ پہچانا ہونا لاشیں تو جب ان کی قبروں کو کھدائی کی گئی لاشوں کو نکالا گیا تو ان کے سرانے ایک چاندی کی تختی تھی اس پہ سونے کے ساتھ لکھا ہوا تھا کہ یہ 2 طبع حمیری کی بیٹیاں ہیں انہما ماتا علی ان تشہدا لا جڑیاں 2 کڑیاں مریاں اے اس طبع بادشاہ دیاں تیاں سان سبحان اللہ تے اے جدوں مریاں تے انہاں دیاں زباناں تے کلمہ آخری نبی محمد والا جاری ہویا ہے کدھر
البدایہ والنہایہ، جہاں تو وہ ہنگیری کا ذکر ہے وہاں پر یہ نیچے انہاں دی زبانہ تے کلمہ کیسی لا الہ الا اللہ۔ تو مجھے بتا انصاف کی بات کر، میرے نبی کی آمد سے 1000 سال پہلے جو میرے نبی کی عظمت اور نبوت اور رسالت کی گواہی دے، جب اس کی لاشوں کو میرا رب گوارا نہیں کرتا کہ اس کی لاشیں مٹی میں تبدیل ہوں، تو بتا میرے نبی کی امت کے ولیوں کی لاشوں کو مٹی کیسے کھا سکتا؟ اور جب ولیوں کی یہ شان ہے تو بتا میرے مدینے والے نبی کی کیا شان ہے؟ اسی لیے تم کہتے ہیں کہ جب ہی میری نہیں ہوتی دہن میرا، جب ہی میری نہیں ہوتی دہن میرا نہیں ہوتا محمد کے محمد کے غلاموں کا کفن میرا۔ اس لیے اپنے عقیدوں پہ ناز کرو۔ ہم جو نبیوں ولیوں سے پیار رکھتے ہیں، ان کی عظمتوں کا عقیدہ رکھتے ہیں، تو ہمارا عقیدہ 100% بالکل درست۔ اور ہمارے عقیدے میں یہ بات شامل موجود ہے کہ آل رسول کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اونچا بول یار، اونچا بول۔ سادات گرامی ہماری عزتوں ہماری عقیدتوں کا مرکز ہے۔ سید جو بھی ہو، سید العقیدہ سید کا ادب کرنا میرے امام اہل سنت نے فتاوی رضیہ میں لکھا ہے کہ سب پر واجب ہے۔ اینی کہ کوئی پیر سید ہوئے تھے استاد ہوئے، کوئی ریڑی لان اللہ سید ہوئے استاد بھی واجب ہے۔ سب کا حضور قبلہ فخر المشایخ علماء حضرت فخر السادات جناب حضور قبلہ مجاہد اہل سنت پیر محمد نواز شاہ صاحب کرمانی دامت برکاتہ القدسیہ، آپ کی کاوشیں اہل سنت کے لیے کوششیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اور چونکہ آپ کے علاقے کے ہیں، آپ میں سے ہر بچہ جانتا ہے کہ ان کا کیا کیا کارنامہ، کیا کیا کاوشیں، کیا کیا کوششیں، کیا کیا محنت ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے وجود مسعود کو امت مسلمہ کے لیے مزید برکتوں کا باعث بنائے۔ اس پیرانہ سالی کے اندر بھی آپ محافل اہل سنت کی رونق بنتے ہیں، آپ لوگوں کی ہم سب کی شفقت فرماتے ہیں، ہمارے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پہ سلامت رکھے، یوں ہی محبتوں کے قافلے لے کے چلو، اور یہ عقیدہ رکھو کہ میرے نبی کی نعتیں صرف آج کے دور میں نہیں، نبی کی آمد کے 1000 سال پہلے بھی میرے نبی کی نعتیں جاری ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی صلاۃ و سلام ہوگا، اس کے بعد رفیع صاحب کو خطبہ۔ سلام شمع بز میں ہدایت پہ سیدہ سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ، سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ سلام خدا کے لاڈلے اور پیارے رسول، اور یہ سلام آج بار بار اس
میلاد منظور و مقبول فرما، مشرف و قبولیت فرما۔ انجمن نوجوان اہل سنت کے اراکین نے اس محفل کی کامرانی و کامیابی کے لیے جو شب و روز کاوش کی اپنی بارگاہ جس میں اسے منظور و مقبول فرماتی تھی، ان نوجوانوں کو اس کا اجر عظیم عطا فرما، ان کی جوانی کو بیداد فرما، شہزادہ علی اکبر کے سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور امامان اہل بیت اطہار کی محبت سے ان کے قلوب و اذان کو سرشار و معمول فرما۔ مولا قدوس جن احباب کرام نے بسط عقیدت و محبت اس شدید سردی کے موسم شرکت کی سعادت حاصل کی، برکت حاصل کی، انہیں دین و دنیا کی سعادتیں، برکتیں، عظمتیں عطا فرما، ان کی دلی نیک جائز آرزوؤں کو شرمندہ تعبیر فرما، ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماروں کو صحت کامل عاجلہ عطا فرما، اور آج میرے مولا تمام امت مسلمہ، امت مرحومہ ہی بیمار ہے، دکھوں کا شکار ہے، ان کے دکھوں کا علاج فرما، عالم اسلام کے اتفاق و اتحاد کی دنیا سے معمول فرما، ہمارے ملک پاکستان کو انفشار و انتصار سے محفوظ فرما، اور ہماری افواج، ہماری ساکر اسلام جو سرکار مدینہ سور قلب سینہ کی فوج ہے، حسنین شریفین کی فوج ہے، مولائے مرتضی مشکل کشا کی فوج ہے، اسی کامیابی و کامرانی امکنان فرما، اور یہ ضرب عزت جس ہمت و جافشانی سے کر رہی ہے اس میں سے کامیابی و کامرانی عطا فرما، اور ملک کو خطہ عمل بنا دے، ملک کو خطہ سرور بنا دے، ملک کو خطہ فرحت و ایفا بنا دے۔ مولا قدوس جن احباب کرام نے دنیا کے طول عرص سے دعا کے لیے کہا، دعا کے لیے لکھا، جن احباب کرام کے ساتھ دعا کے وعدہ کیا، میرے مولا ان جمیع احباب کی جملہ نیک آرزوؤں و نیک تمناؤں کو جن احباب کرام نے یورپی ممالک سے لکھا، مشرق وسطیٰ سے لکھا، اسلامی ممالک سے لکھا، جمیع احباب کی جملہ نیک آرزوؤں کو نیک تمناؤں کو قبولیت کے شرف عطا فرما۔ یا الہی آج تو صدیق کا ایمان دے، آنکھ دے اور رسوہ فاروق کی پہچان دے، کرم و بر عیب سے اور عفت عثمان دے، دل دے حیدر کا ہمیں اور حیدری افسان دے، جگر سے ہوئی تیر پھر پار کر، تمنا کو سینے میں بیدار کر، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سر صدیق ذوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ میرے مولا جن احباب نے دعا کے لیے خصوصی طور پر کہا، جن احباب کی دلی نیک آرزوئیں تمنائیں موجود ہیں، وہ اپنی آنکھوں کو بند کریں، دل کی جانب توجہ کریں۔ مولا قدوس ان جمیع احباب کی جملہ نیک آرزو و تمناؤں کو مولا کائنات کی صدقے میں قبولیت کے شرف عطا فرما۔ کھیرا نہ کر سکا مجھے جلوہ دان سے فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کی خاک مدینہ و نظر۔ میرے مولا اپنے نبی کی محبت عطا فرما، نبی کی آل و اصحاب کی محبت عطا فرما۔ جن نوجوانوں نے اس محفل کے لیے شب و روز کام کیا، میری طبیعت نافذ تھی اور کچھ ایسے وجود تھی، لیکن ان احباب کی محبت سے مجبور ہو کر، ان کی عقیدت و ارادت سے مجبور ہو کر میں نے اس محفل کی حاضری کی سعادت حاصل کی۔ میرے مولا سے اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما، اور جن احباب کی ارادت و عقیدت و محبت کی وجہ سے میں آیا، انہیں دین و دنیا کی سعادتیں برکتیں عطا فرما۔ میرے مولا ان کے دلوں میں، ان کے جسموں میں، ان کی جان میں، ان کے ذہن میں محبت رسول پیدا فرما، محبت آل رسول و اصحاب پیدا فرما۔ اگر دعوت امرت کنی ور قبول
دنیا کے جن احباب کرام میرے مریدین اور وہ آپ لوگ جو شب و روز آستان عالیہ پر حضرت قبلہ عالم رحمہ اللہ کے مزار قدس پر حاضری کی سعادت حاصل کرتے ہیں، مولا قدوس ان کی حاضری کو مقبول و منظور کرتے ہوئے انہیں دین دنیا کی سعادتیں برکتیں عطا فرمائے۔ اگر دعوت امرت کنی ورقبول منو دست و دامان آل رسول الہی بہت کے بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنی خاتمہ۔ اقبال نے کچھ صحیح کہا تھا، مریم مسجد نسبت عیسیٰ عزیز، اس سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ اگر دعوت امرت کنی ورقبول منو دست و دامان آل رسول الہی بہت کے بنی فاطمہ، ہمارا تو آسہ وہی ہے اس دنیا میں اور اس دنیا میں، جو کچھ بھی ہمیں ملتا ہے انہیں کے صدقے میں ملتا ہے۔ الہی بہت کے بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ، سپردوں بتو مائے تو دانی صاحب کا مقصد۔ اگلے دن میں نے جب اس خبر سنی پڑھی کہ دمشق میں جناب سیدہ زہرا کی دختر اقدس ثانی زہرا جناب زینب سلام اللہ علیہ کے مزار کو بھی نقصان پہنچایا ہے۔ مولا کریم عالم اسلام کے اتفاق و اتحاد کی دنیا سے معمول فرما اور مقامات مقدسہ کی زیارات کی ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم حفاظت کر سکیں۔ میرے مولا مسلمانوں کو بنیان محسوس فرما، مسلمانوں کے اختلافات کو دور فرما، انہیں ایک کر دے، انہیں نیک کر دے، ہم سب کو ایک کر دے، ہم سب کو نیک کر دے۔ اگر دعوت امرت کنی ورقبول اس عالم جن احباب میں جو بھی دلی آرزو آئی سب کو قبولیت کی سب عطا فرما۔ اگر دعوت امرت کنی ورقبول منو دستو داوان آل رسول الہی بہت کے بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنی خاتمہ، سپردوں بتو مائے خشرا تو دانی صاحب کا مقصد۔ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ میرے مولا روزہ اقدس پر حاضری دے کر مجھے اپنا زیادہ اوقات زیادہ جنت البقیع میں جناب حضرت زہرا کے سائے تلے گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یہی میری زندگی کا اثر اور یہی میری زندگی کا سرمایہ ہے کہ میرے وہ ایام جو جنت البقیع میں جناب زہرا کے مرکز اقدس کے سائے تلے گزرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ میرے مولا ہمارے ملک پاکستان کو بھی اتفاق و اتحاد عطا فرما، پھر فشار و انتشار کو دور فرما، بنیاد محسوس فرما، اور ہمارے ارکان حکومت کو، ارباب حکومت کو یہ توفیق عطا فرما کہ جس مقصد کے لیے پاکستان حاصل کیا گیا، یعنی پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اس ملک میں نظام مصطفیٰ کو نافذ کر دیا جائے اور حضور کے غلاموں کا ہر لحاظ سے تحفظ کیا جائے۔ میرے مولا ممتاز حسین قادری کو زندگی جاویداں عطا فرما۔ تو نے جس طرح علم دین سعید کو زندگی جاویداں عطا فرمائی، علم دین کا نام آتا ہے، آنکھیں عقیدت سے جھک جاتی ہیں۔ وہ عاشق رسول تھا، وہ غلام رسول تھا۔ اب یہی کیفیت ممتاز حسین قادری اور علم دین سعید کا ایک ہی خاندان ہے۔ خوب کہا تھا علامہ اقبال نے کہ اسی میں گل نہیں کرتے رہے، ترکھانا نہ پتر علم دین ساڑھے کو بازی رہے۔ اگر دعوت امرت کنی ورقبول
منو دست و دامان آل رسول الہی پاک کے بری فاطمہ کے برکولی امام بنی خاتمہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم